السلام علیکم ناظرین، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج بات کرتے ہیں تحریک انصاف نے ہتھیار ڈال دیے۔ جی بالکل، انہوں نے سرنڈر کر دیا، اور جو اعلانات کیے جا رہے تھے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے اور انہیں جو طبی سہولت فراہم کی گئی یا طبی امداد فراہم کی گئی پیمز میں، اس پر جو احتجاج تھا وہ تمام کا تمام جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ اب فوکس کیا جا رہا ہے 8 فروری پر، اور پارٹی کے اندر جو ہے وہ اس وقت شدید اختلافات پیدا ہو گئے ہیں۔ پارٹی کے اندر ایک دڑا چاہتا ہے کہ فوری طور پر لانگ مارچ کا اعلان کیا جائے۔ دوسری جانب محمود خان اچکزئی صاحب نے تحریک انصاف کو ہومیوپیتھک کی گولیاں دے دی ہیں اور انہیں کہا ہے کہ وہ اب آرام کریں۔ یہ ساری صورتحال ہے، اس پر بات کرتے ہیں۔ اور بات کرنے سے پہلے آپ سے وہی ریکویسٹ کہ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور یہ جو گھنٹی کا نشان ہے اس کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو نیا ویلاگ مل سکے۔ صورتحال ایسی ہے کہ جب عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے پیمز لایا گیا تو ایک ہفتے تک تو یہی بات ہوتی رہی کہ بعض صحافیوں نے انکشاف کیا کہ انہیں طبی جو امداد ہے وہ دی گئی ہے، یعنی ان کی ٹریٹمنٹ کی گئی ہے، ان کی آنکھ کا مسئلہ تھا۔ لیکن 5 دن تک حکومت اس کو چھپاتی رہی۔ پھر جمعرات کے روز بتایا گیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جان بوجھ کر بتایا گیا تاکہ دیکھا جائے کہ کیا ریئیکشن آتا ہے پی ٹی آئی کا۔ پی ٹی آئی کا ریئیکشن بڑا جارحانہ تھا۔ پی ٹی آئی نے اس حد تک کہہ دیا کہ جناب سارے پہنچیں اڈیالہ، اور ایک قسم کی یہاں پہ تحریک کے حوالے سے بات کی گئی کہ ہم احتجاج کریں گے اور اڈیالہ کے باہر بیٹھ جائیں گے جب تک ہماری ملاقات عمران خان صاحب سے نہیں ہوتی۔ اب دوسری جانب حکومت تھی، انہوں نے تمام جو قائدین تھے، جو رہنما تھے، انہیں اڈیالہ کے باہر روک لیا، اور وہ آدھی رات کو وہاں سے پھر چلے گئے۔ ورکر انتظار کرتے رہے، کوئی لائحہ عمل کا اعلان ہوگا، نہیں ہوا۔ گزشتہ روز یہی احتجاج جو تھا وہ سپریم کورٹ پہنچا، اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے ملاقات کا اصرار کیا گیا، لیکن پھر ملاقات دو لطیف کھوسہ اور سلمان اکرم راجہ صاحب کی ملاقات ہوئی چیف جسٹس صاحب کے ساتھ شام کے وقت۔ پھر بھی انتظار تھا کہ شاید کوئی اعلان ہو، لیکن کہا گیا کہ جناب سیاسی کمیٹی کے اندر فیصلہ ہوگا۔ پھر شام ہو گئی اور سیاسی کمیٹی کا اجلاس شروع ہوا جو رات گئے تک جاری رہا۔ اس کے بعد کہا گیا کہ سیاسی کمیٹی کا جو اجلاس ہوگا اس کے بعد سہیل آفریدی صاحب کو اعلان کریں گے۔ پھر کہا گیا کہ جی محمود خان اچکزئی صاحب اعلان کریں گے۔ تو تحریک انصاف کے ورکر جو تھے وہ اسی پریشانی میں رہے کہ اعلان کون کرے گا۔ کہا گیا کہ جی محمود خان اچکزئی صاحب بیان جاری کریں گے۔ محمود خان اچکزئی صاحب نے بیان جاری کیا، اور اس بیان نے جو سارا بیانیہ تھا تحریک انصاف کا اس کی ہوا ہی نکال دی۔ انہوں نے کہا کہ جناب عمران خان صاحب ٹھیک ہیں، کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، اور اب ورکر اور رہنما جو ہیں وہ 8 فروری کی جو ہڑتال ہے اس پر توجہ دیں۔ اب سوشل میڈیا ہے اور محمود خان اچکزئی صاحب ہیں، ان پر شدید تنقید ہو رہی ہے، گولہ باری ہو رہی ہے۔ اس حد تک کہا جا رہا ہے کہ منافقین جو ہیں وہ پارٹی کے اندر ہیں۔ کچھ پارٹی کے لوگوں پر الزامات ہیں، کچھ جناب محمود خان اچکزئی صاحب پر الزامات لگ رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہی ہے سوشل میڈیا بریگیڈ جو ہے وہ تو جب حملہ آور ہوتی ہے تو وہ پھر چھپر پھاڑ کے ہی حملہ کرتے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ جو میٹنگ تھی، اندرونی ذرائع دعویٰ کرتے ہیں کہ جو میٹنگ تھی اس کے اندر وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب کا موقف تھا کہ ہمیں لانگ مارچ کرنا چاہیے اور ہمیں اعلان کرنا چاہیے کہ ہم لانگ مارچ کریں گے، لیکن اس پر اتفاق نہیں ہوا،
اور کہا گیا کہ جو پلان دیا گیا ہے 8 فروری کا اس پر عمل کیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کارکنوں اور خصوصاً پی ٹی آئی کے جو ہارڈ کور کے لوگ ہیں انہیں سخت مایوسی ہوئی ہے کہ کور کمیٹی کا جو فیصلہ ہے اس پر انتہائی غم و غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ورکر پریشان ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بیمار ہیں، اور یہاں صورتحال یہ ہے کہ کوئی لائے عمل ہی نہیں دے رہا، کوئی احتجاج کی بات ہی نہیں کر رہا۔ دونوں روز جو احتجاج ہوا ملا کچھ بھی نہیں، اور جب چیف جسٹس سے ملاقات ہو گئی تو کہا گیا کہ جی ہماری بات ہو گئی ہے اور ہمیں رپورٹ جو میڈیکل رپورٹ ہے وہ مل جائے گی۔ اب دلچسپ بات دیکھیں کہ میڈیکل رپورٹ جاری کر دی گئی ہے جس میں پمس کے ڈاکٹرز نے بتایا ہے کہ جناب عمران خان صاحب کو لایا گیا، ان کی ایک آنکھ میں بینائی کا ایشو آ رہا تھا کیونکہ ان کی کوئی وین جو ہے وہ بلاک تھی، اس کے لیے انہیں انجیکشن دیا گیا ہے اور یہ اس کی ٹریٹمنٹ ہے۔ اب وہ جو بیان آ گیا ہے میرا خیال ہے کہ وہ بیان تحریک انصاف کو مل گیا ہے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ میں پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ تحریک انصاف کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے اندر اب فیصلہ کرنے کی قوت نہیں رہی، اور نہ ہی کوئی پارٹی کے اندر کوئی مضبوط بات کرنے والا ہے۔ پارٹی کے اندر اگر آپ دیکھ لیں تو کچھ لوگ تو پی ٹی آئی سے جن کا تعلق ہی نہیں ہے وہ بھی آج کل پی ٹی آئی میں ہیں، پھر جو نوجوان قیادت ہے اس کا کوئی اور اس کی سوچ ہے، جو سینئر لوگ ہیں ان کی کوئی ڈیفرنٹ سوچ ہے۔ یہاں پہ شہباز گل صاحب کو میں سن رہا تھا جو انتہائی مایوس نظر آ رہے تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ پارٹی جو ہے وہ کوئی حکمت عملی اپنانے میں ناکام ہوئی ہے۔ انہوں نے اس حد تک کہا کہ عمران خان صاحب ہماری ریڈ لائن تھے، اور آج یہ حالت ہے کہ وہ بیمار ہیں لیکن ہم ان سے ملاقات بھی نہیں کر سکتے، رہائی تو دور کی بات ہے۔ پھر احتجاج کے حوالے سے جو ورکرز ہیں، میں دیکھ رہا تھا کہ سوشل میڈیا پر وہ اپنی پارٹی کے لوگوں پر بہت زیادہ تنقید کر رہے ہیں۔ ساتھ میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ جو سینکڑوں پارلیمنٹیرین ہیں ہمارے 200-300 کے قریب، وہ کہاں ہیں۔ شیخ وقاص صاحب کی ایک آڈیو آئی ہے جس پر بات ہو رہی ہے اور وہ شدید تنقید کر رہے ہیں وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی پر۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ خود ہی فیصلے کرتے ہیں اور پھر ان کی امید یہ ہوتی ہے کہ پنجاب کے اراکین پارلیمنٹ آئیں جو کہ 5-5 6-6 گھنٹے 8-8 گھنٹے کی مسافت پر وہ ان کے شہر ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں سہیل آفریدی صاحب جو اپنے 90 لوگ ہیں ان کے وہ لے کے آتے ساتھ، تو ان کے لوگ بھی تو نہیں تھے، چند لوگ آئے ہوئے تھے۔ تو میں نے کل ہی کہا تھا کہ وہاں پہ ایم پی ایز ایم این ایز نہیں آئے، اور یہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پارٹی کے اندر یہ جو اسٹریٹجی ہے یا جو پارٹی احتجاج کرنا چاہتی ہے، اس سے پارٹی کے اندر اختلاف ہے۔ لوگ نہیں چاہتے کہ وہ اس لیول پہ احتجاج کریں کہ پھر انہیں بھگتنا پڑے۔ تو ان کی کچھ جو لوگ ہیں وہ سہیل آفریدی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ جی انہوں نے اعلان کیا تھا، اب میں جو سن رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی سہیل آفریدی نے جو فیصلے کرنے کا اختیار تھا وہ اپنے آپ سے ہٹا کے تو دے دیا ہوا ہے کہ جناب یہ محمود خان اچکزئی صاحب کریں گے اور سینیٹر علامہ راجہ ناصر عباس کریں گے، اور خود جو ہیں وہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اب وہ کہیں گے میں تو کرنا چاہتا ہوں لیکن دیکھیں نا پارٹی کے جو کابرین ہیں وہی فیصلہ نہیں کر پا رہے، تو میں کیا کر سکتا ہوں اکیلا۔ تو یہ ایک بیانیہ، یہ ایک ہر بندہ جو ہے نا اپنی جان چھڑانے کے چکر میں ہے۔ تو سہیل آفریدی جو ہیں وہ بھی پریشان ہیں کیونکہ انہوں نے جو جتنے محاذ کھولے ہیں اپنے لیے، میرے خیال میں کہ اب تنقید تو ان پہ ہونی ہے۔ اور میں دیکھ رہا تھا کہ کئی لوگ کہہ رہے تھے کہ جناب وہ جس لائن پہ چل رہے ہیں ان کا انجام بھی بہت جلد قریب آنے والا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کے اندر جو یہ فیصلہ سازی کی قوت ختم ہو چکی ہے، ہر شخص جو ہے وہ اپنے حساب سے سوچتا ہے اور پھر اس کو اون کوئی نہیں کرتا کہ یہ میں آج کال دوں تو یہ کال جو ہے
مجھے اس کا جواب بھی دینا پڑے گا، کامیاب ہوتی ہے ناکام ہوتی ہے۔ اب 8 فروری کی بات ہی کر لیں، 8 فروری کو کہا جا رہا ہے جی شمع جلائیں گے، مشل بردار جلوس نکالیں گے، سڑکیں بلاک کریں گے، روڈ بلاک کریں گے۔ میرا نہیں خیال کہ ان چیزوں سے عمران خان صاحب رہا ہوں گے۔ اگر تو مذاکرات کرنے ہیں تو پھر تو آپ مذاکرات کریں، ٹھیک ہے، بات چیت آپ کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ بات چیت نہیں بھی کرتے تو پھر آپ کو احتجاج کے لیے ایک بہت بڑا انقلاب لانا ہوگا، اور انقلاب پی ٹی آئی نہیں لا سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں سن رہا تھا، انہوں نے ایک ورکر کہہ رہا تھا کہ جناب ہم انقلاب کیسے لائیں گے جب پولیس جو ہے وہ ڈنڈے مارے گی ہمیں۔ پھر کہہ رہے تھے جناب ہم انقلاب کیسے لائیں، اتنی سردی ہے شدید، اس میں انقلاب کیسے آ سکتا ہے۔ تو ایسی پارٹی جو ہے پھر اس کا لیڈر تو جیل میں ہی رہے گا۔ بہرحال یہ کچھ ایشوز تھے۔ عرفان سلیم صاحب کا بھی ایک آڈیو ہے جس میں بتا رہے ہیں کہ یہاں اربوں کے ٹھیکے جو ہیں بغیر کسی ٹینڈر کے، بغیر کسی پروسیس کے ٹھیکیداروں کو دیے جا رہے ہیں، اور اس میں گھپلے ہیں۔ اس کی میں ابھی مزید ان سے معلومات دوں گا کہ یہ کس حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور جلدی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔